کیا جائے قانون مفرد ادا کی بنیاد جو ہے وہ ایک سیل سے چونکہ زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور ایک سیل کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں چار چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک تو اس میں پروٹوپلازما ہے یا مادہ حیات ہے، وہ ایک کیسہ ہے ڈھیلا ڈالا سا نرم نازک سا تھیلی سی ہے، اس تھیلی کے اندر رطوبت ہے، اس رطوبت کو آپ مادہ حیات یا پروٹوپلازما کہتے ہیں. اس رطوبت کے اندر ایک گٹھلی یا بیج ہے جس کو آپ نقطہ حیات یا نیوکلیس کہتے ہیں. اس بیج کے اندر ایک نوات ہے جس کو جوہر حیات کہتے ہیں. اب کسی ایک سیل کی بڑی سے بڑی جو شکل ہے وہ شتر مرغ کا انڈا ہے، یا آپ کسی بھی جانور کے انڈے کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. ان کو تینوں چیزوں کو مادہ حیات، نقطہ حیات، جوہر حیات کو جو چیز ملاتی ہے اس کو ہم الحاقی یا خاکی مادہ کہتے ہیں. انگریزی میں اس کو آپ کنیکٹو ٹیشوز کہتے ہیں. وہ ربط باہم پیدا کرتا ہے، بھرتی کا کام دیتا ہے، اس سے حیات کا تعلق نہیں. ہاں اگرچہ اس سے حیات کا تعلق نہیں، اس کی اہمیت ایسی ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی ذی روح ذی حیات مخلوق جو ہے، خاص کر بنی ہوئے انسان، وہ کسی قسم کے اعمال افعال اختیاری اور شعوری ادا نہیں کر سکتا ہے. جیسے آپ ہڈی نکال دیں، ہڈی رباط اور بنیادی جو ہمارا سکیلٹن ہے وہ اسی کنیکٹو ٹیشو یا الحاقی مادہ کا بنا ہوا ہے. حیات تو باقی ہے لیکن اعمال افعال جو شعوری ہیں وہ ہم نہیں انجام دے سکتے. وہ اس کا لوتھڑا بڑا ہے. جیسے کہ زمین ہے، زمین میں حیات نہیں ہے لیکن حیات کو قبول کرتی ہے اور کائنات کی تمام نعائم جو ہے نا وہ زمین سے ہی اگتی ہے. جتنی کائنات کی نعائم ہیں وہ زمین ہی سے پیدا ہوتی ہیں. اس لیے اگرچہ زمین زندگی اس میں نہیں، زندگی کو قبول کرتی ہے، اسی طرح کنیکٹو ٹیشوز جو ہیں وہ باہم ربط کرتے ہیں، اعمال اور افعال کا سبب ہیں. ہماری زندگی کا بنیاد جو ہے وہ اسی پر ہے. چونکہ جمادات کی ارتقائی صورت جو ہے وہ نباتات ہیں اور نباتات سے انسان کو غذا حاصل ہوتی ہے. وہ گلوں کی صورت میں ہو، پھلوں کی صورت میں ہو، پھولوں کی صورت میں ہو، ٹہنیوں اور پتوں کی صورت میں ہو، ساگ پات جڑوں کی صورت میں ہو جیسے مولی گاجر شلگم وغیرہ ہیں، وہ بیجوں کی صورت میں ہو. وہ غذا انسانی زندگی کا ابتدا تو نطفے سے ہوئی. نطفہ جو ہے مرد عورت کے ملاپ سے جب وہ رحم مادر میں بیضہ انثی سے مرد کا کرم منی ملتا ہے تو اس امتزاج سے وہ شہتوت کی صورت بن جاتا ہے، جون کی صورت بن جاتا ہے. جون پھر ایک لوتھڑے کی صورت اختیار کر لیتی ہے. وہ رحم سے چسپاں ہو کر ماں کا خون چوستا ہے. وہی جو آپ نے غذا کھائی ہیں ان سے وہ حاصل کرتا ہے غذا. اس کی غذائیت کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ ماں ہی کا خون ہے. اس لیے اس دنیا میں آنے کے بعد چونکہ پھر کسی بھی صورت ماں کا خون رحم مادر سے چسپاں ہو نہیں سکتا، ماں کا خون یا خون اس کی غذا میں مل نہیں سکتا. دوسری چیزیں ہیں جو اس خون سے ارفع والا نہیں بلکہ ادنا ہے، ان سے خون بنتا ہے. وہ ابتدائی چیزیں ہیں. اس لیے ہم میں انحطاط آنا ایک لازمی چیز ہے. ان غذاؤں سے اخلاط بنتے ہیں. خون کے چار ہی قسم کے گروپ ہیں، اگرچہ ہر گروپ جو ہے وہ مخلوط ہے. میں نے اب عرض کیا
کہ اللہ واحد مؤثر نہیں. اگر اللہ اپنی ذات میں مؤثر ہوتا نا تو وہ کثیر ہوتا. جب اس کی مشیت اور اس کی ذات ہوئی نا تو دو چیزیں ہوئی نا تو ایک دوسری بات فعل و انفعال شروع ہو گیا. میں بھی رانی تو بھی رانی کون بھرے گا پانی. اگر اللہ اپنی ذات سے سب کچھ تقسیم کرتا جدا کرتا تو پھر ہم اس کی ذات کا ایک حصہ ہوتے خدا ہوتے. واحد مؤثر نہیں ہے. حضرت صابر نے جو قانونی مفرد اعضاء پیش کیا ہے وہ اس کو بڑی دقت نظر سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس شخص نے جو کہا صحیح کہا. پھر سمجھو. اور اگر کوئی سمجھے کہ مفرد چیزیں مل کے تو ایسے بن گئی جیسے ہمارے دوست سمجھتے ہیں تو ہم آج ہی اس کی تقلید کرتے ہیں. آئے کوئی مائی کا لال اگر ہے نا تو آئے سامنے آئے, ہم اس کو سمجھاتے ہیں جس طرح وہ مفرد سمجھتے ہیں اس طرح نہیں ہے. اور جس طرح ہمارے استاد گرامی نے کہا انہوں نے صحیح کہا ہے. ان کے مفرد کہنے کو ابھی تک ہمارے دوست نہیں سمجھ سکے ہیں. پھر بات سمجھو. اگر دودھ میں دودھ ملاتے جاؤ تو ری ایکشن تو ہونا ہی نہیں. اس میں یا کوئی گیس داخل ہوگی یا کوئی بیکٹیریا داخل ہوگا یا کوئی جپسوما داخل ہوگا یا کوئی آباد داخل ہوگی یا حرارت داخل ہوگی. اس میں فرمنٹیشن ہوگی, اس میں جراثیم پیدا ہو جائیں گے, اس میں نئی زندگی آ جائے گی. اس میں اچھا اب انسان نے جو غذا کھائی اس سے اخلاق پیدا ہوئے. وہ اخلاق جو ہیں ان کی ایک صفت ہے کہ وہ صرف اور صرف جب زیادہ اعتدال پر قائم ہوں تو اس وقت ہی ان کے نتائج صحیح ہو سکتے ہیں. اگر وہ زیادہ اعتدال سے منی آ گیا, منی میں پڑی پڑی اگر متفن ہو جائے تو اس سے بچہ نہیں پیدا ہونا, پیپ پیدا ہوگی. اگر خون کسی خلا یا کیوٹی میں پڑا پڑا متفق ہو جائے تو وہ پیپ میں بدل جاتا ہے. ہمارا روزانہ کا مشاہدہ ہے. وہ اللہ کی قدرت سے جب تک زیادہ اعتدال پہ چلتے رہیں گے تو وہ اعضاء کی مختلف اعضاء کی غذا بنیں گے, ان سے اعضاء پیدا ہوں گے. لہذا یہ کائنات جو ہے وہ مسلمات پر ہے. بعض مسلمات جو ہے نا ان کو حقائق سے الگ کر دیا جاتا ہے. جیسے ایک مسلمہ ہے کہ ماں باپ کا ہم نے نہ ادب کرنا ہے. حالانکہ نص سے ہی ثابت ہے کہ کہا گیا کہ ان کو قتل کر دو تم, وقتلوا انفسکم, ان جانوں کو مارتے چلے جاؤ. حالانکہ انسان کو قتل کرنا جو ہے جرم عظیم ہے. نبی نے فرما دیا جرم ہو گیا. اور جب اللہ نے فرمایا تھا اے عیسائیو اپنے ماں باپ کو اپنے بچوں کو قتل کر دو تو اس وقت قتل کرنا ہی ثواب تھا. آج قتل کرنا گناہ ہے. زمانہ بدلا, عالم بدلا, احکام بدل گئے. تو اسی طرح کیا ہوا, اب جب وہ جسمی اخلاق جاتے ہیں مختلف اعضاء کے پاس جاتے ہیں تو ان کی غذائیت وہاں پہنچاتے ہیں. آج کچھ ڈاکٹروں نے آنا تھا وہ آئے نہیں. میں نے احتیاطاً یہ چیز جو تھی وہ لکھ لی تھی کہ وہ آئیں گے تو ایک ترتیب میرے ذہن میں رہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت میرے ذہن میں بات آ جائے. وہ پرسوں میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب, بشارت ان کا نام, ہیپاٹائٹس کا پیشنٹ تھا تو اپنے شعبے کے وہ ڈین تھے. انہوں نے کہا ہم چند ڈاکٹر آئیں گے اور ڈین ہی آئیں گے. اچھا جی, اب یہ جو کائنات ہے اس میں ایک ربط باہم ہے. ہاں جی, میں نے عرض کیا ہے کہ بنیادی طور پر یہ ثابت کیا ہے اس آیت میں کہ یہ کائنات ایک مقصد رکھتی ہے اور ایک خاص نظم اور ضبط کے تحت وجود میں آئی ہے. حتیٰ کہ کائنات کا ہر ذرہ ایٹم اور ہر سالمہ تک ایک متعین قانون اور ایک مقررہ ضابطہ کے تحت حیرت انگیز نظم و ضبط کے تحت بلا انتشار اور بلا بد نظمی ایک ناظم اعلیٰ یعنی اللہ کی نگرانی میں رواں ہے. جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک کائنات میں جو علوم و فنون کے سمندر پھیلے ہوئے ہیں یا جو انبار لگے ہیں یا جو آسمان کی وسطیٰ اور زمین کی پہنائیوں میں ذخیرے ہیں
جو معلومات اور دریافتیں ہو چکی ہیں وہ صرف وسطی درمیانی اور ایک حصہ ہے علم کا، پوری دریافتیں ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آ سکی ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آپ کو تو تھوڑی سی بات دی گئی ہے، اور یہ کیا؟ وعلم آدم الاسماء کلها، آدم کو ہر شے کی اسماء کیا ہے؟ یہ کائنات جو ہے علم مفردات، علم الادویہ، علم الاشیاء، اس کی رنگینی اور بوکلمی تمام ایجادیں جو ہیں سائنسی وہ اس کی رہین منت ہیں۔ طبی سائنسی ایجادیں، یہ صنعت اور حرفت کی، ٹیکنالوجی کی، مکان کی، فرنیچر کی، غرب فضا میں اڑنے کی، سمندروں کی تہوں میں تیرنے کی، یہ ساری دریافتیں کیا ہیں؟ علم الاشیاء کے تحت ہیں۔ گویا کہ اللہ کا ایک لفظ قرآن کا جو ہے نا، یہ 7 سمندروں کی سیاہی آ جائے تو اس ایک لفظ کی وسعت قیامت تک جو ہے نا اس کا احاطہ نہیں کر سکے گی۔ ہاں جی، اچھا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، خواہ وہ علوم نظری ہوں یا عملی، وہ طبیعیاتی ہوں یا فعلیاتی، پھر قرآن کا ایجاز بلاغت ہے ملاحظہ فرمانے، اور انسان کا عجز بلاغت۔ ہاں جی، عجز بلاغت تو اس لحاظ سے کہ 3 الفاظ مثقال ذرہ اور ولا اصغرا، اور نمبر 3 من ذالکا ولا اکبرا، اور پھر ان کا کتاب مبین میں موجود ہونا۔ اب یہ 3 قسم کے ذرات ہیں، رتی برابر اور اس سے چھوٹے اور نسبتاً بڑے۔ گویا کائنات میں جس جزء یعنی ایٹم کو ہم کل تک اکائی سمجھتے تھے وہ خود اور اس کے اندر پائے جانے والی 36 یا اس سے بھی زیادہ اجزاء، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، پازیٹران، ہاں جی وغیرہ، اور تیسرے ان ہم کتابینوں کی مقرر کردہ اکائیوں یا مفردات کے مرکبات ہیں جو شہاب ساخت بڑے ہیں۔ مثقال ذرہ سے مراد ہر وہ شے ہے جس میں وزن پایا جاتا ہو، جس میں مقدار اور وزن پائے جائیں، اور ایٹم جو مادہ کی اکائی ہے، اس لیے اس میں یہ دونوں خصوصیات موجود ہیں، یعنی وزن بھی ہے، وزن بھی ہے، اور اس کا کیا نام ہے، مقدار بھی ہے، حجم بھی ہے۔ اچھا، ان میں یہ دونوں خصوصیات ہیں۔ سائنس کی حیرت افزا خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی چھوٹی سے چھوٹی شے کہ کروڑ میں ارب میں حصہ کو بھی صحت و درستی کے ساتھ ناپ تول سکتی ہے۔ لہذا ایٹم کا وزن جو معلوم کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ ہائیڈروجن کے ایک ایٹم کا وزن اس کے 1 گرام مقدار مادہ کا 10^24 حصہ ہوتا ہے، یعنی ایک عدد کے آگے آپ 24 صفر لگائیں تو جو عدد بنتا ہے وہ ایٹموں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں 1 گرام مادہ میں تقریباً ہزاروں 10,000 ارب اور خرب، 10,000 ارب ہوں یعنی کہ 10,000 لاکھ کا 10,000 لاکھ کا کیا بنا 10 کروڑ۔ اسی طرح 10,000 ارب کے خرب بنائے نا، اتنی ایٹم ہوتے ہیں کہ اس میں 1 گرام مادہ میں ہائیڈروجن کے۔ اچھا جی، اسی طرح ایک ہائیڈروجن ایٹم کی موٹائی یا اس کا قطر جو ہے وہ تو وزن ہو گیا نا، 1 سینٹی میٹر کے 10 کروڑویں حصہ کے برابر ہوتا ہے۔ اور رہ گیا ولا اصغرا، چھوٹی چیز، رہا ایٹم سے چھوٹا تو ایٹم کے تمام اندرونی ذرات جو الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، ہاں جی ڈیوٹران، میسان، فوٹان وغیرہ، اور مستقبل میں مزید ایٹم سے چھوٹے جتنے بھی نئے نئے ذرات منکشف ہوں گے وہ سب اصغر کی تفسیر ہوں گے، جن میں کائناتی شعاعیں اور الفا بیٹا گاما وغیرہ مختلف ایٹموں سے خارج ہونے والی شعاعیں بھی شامل ہوں گی۔ اور رہ گیا ولا اکبرہ، رہا ایٹم سے بڑا یا اکبر، خواہ وہ ذرات ہوں یا مرکبات، سالمات ہوں یا شہاب ثاقب، سب اس میں آ جاتے ہیں کہ قیامت تک دریافت ہونے والے تمام چھوٹے بڑے ذرات جو خود ان میں گروپوں سے باہر نہیں ہیں، ان 3 گروپوں سے باہر نہیں جائیں گے، اور محدود انسانی وسعت نظر و عمل جو ہے، ہاں جی یعنی شہادت کی دنیا، مشاہدہ کی دنیا، ادراک کی دنیا، تجربے کی دنیا، اور ادراک کا احاطہ کر لیا گیا۔ ایٹمی فزکس کا مطالعہ انسان پر عجائبات و اسرار کی راہیں کھول کر انسان کو نظر سے عمل پر ابھارتا ہے۔ یعنی وہ کیا چاہتا ہے کہ تم سائنسی علوم حاصل کرو،
اور اس عمل کے نتیجہ میں انسان نے بیر و بر اور فضا کو تسخیر کیا، کیونکہ یہ کائنات اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر شے کو مضبوط اور مستحکم بنایا ہے۔ یہ شے جو ہے اللہ کی صنعت ہے، اس نے اس کو مضبوط اور مستحکم بنایا ہے۔ یہ سورہ نمل کی 88ویں آیت کا مفہوم ہے۔ اور ہر شے میں اللہ کے نزدیک ہر چیز ایک خاص مقدار کے ساتھ ہوتی ہے۔ مقدار کی اہمیت رہی مقدار تو دنیا میں ہر شے کا جوڑا یا ضد اور مقدار پائی جاتی ہے، یعنی ہر شے میں مخصوص مقادیر و اثرات پائے جاتے ہیں جو